السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصلی واسلم علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولئن سألتہم من خلقہم لیقولن اللہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، عقیدے کے دروس آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات اور یہ اصول بتایا تھا کہ ارکان ایمان کے دلائل اور وہ ارکان کتنے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان، اس کا خلاصہ کیا ہے، مطلب کیا ہے مختصراً۔ اب آئیے میں اس بات کو تھوڑا گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس سے پہلے جو مشرکین تھے کیسے مانتے تھے، اور اللہ نے کس طرح ماننے کی دعوت دی اپنے نبی کے ذریعے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا آغاز کیا اور جس دعوت کے لیے اللہ کے رسول نے ایذائے تکالیف سہی، اس وقت مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں؟ اگر مانتے تھے تو پھر مخالفت کیوں ہوئی؟ اگر نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی باتوں میں لفظ اللہ بھی ملتا ہے، ان کے خطوں میں بسمہ تعالی بھی ملتا ہے، ان کی ایک دوسرے میں کیا ہے، حج میں جب جاتے تھے تو لبیک اللہم لبیک بھی ملتا ہے۔ تو پھر تو یہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، تو پھر کون سی بات منوانے کے لیے آئے تھے؟ اب ذرا گہرائی میں جانا پڑے گا، تب بات سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء جب آئے ان کی امتیں اللہ کو جانتی یا مانتی تھی؟ تو اس کا جواب یس، ہاں میں ہے۔ ہاں، لفظ اللہ بھی معلوم تھا اور اللہ کو مانتے بھی تھے۔ دوسرا سوال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، دعوت کا آغاز کیا، مشرکین مخالفین میں کیا ہے، بڑے بڑے سردار آئے اور اللہ کے رسول کو ایذائیں دی، قتل کرنے کی تجویز ہوئی، اور یہاں تک کہ بدر ہوئی اور احد ہوا اور جنگ خندق ہوا، اور پھر آگے چل کر مکہ فتح ہوا، پھر آگے چل کر تبوک ہوا، پھر آگے چل کر کیا ہے اسی طرح طائف کا غزوہ ہوا۔ یہ تمام غزوے کیوں ہوئے؟ کیا یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ سبب کیا تھا؟ اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، کیا یہ اللہ کو مانتے تھے؟ سب سے پہلی بات تو جن جن انبیاء کرام جن جن امتوں پہ آئے تھے، کیا وہ امتیں اللہ کو مانتی تھی؟ ہاں مانتی تھی۔ دلیل قرآن کے اندر موجود ہے، وہ دلائل سب موجود ہیں جس میں وہ لوگ اقرار کرتے تھے اللہ ہے۔ اور اسی واسطے ہر نبی نے کیا ہے، انہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ کو مانو، انہیں یہ کہا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو۔ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کون ہے سمجھانا پڑتا نا، وہ نہیں کہا اللہ ایک کی عبادت کرو۔ اور دوسری بات جو ہے، مشرکین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کیا یہ مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ دلیل یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ابھی۔ مانتے تھے، اور کیسے مانتے تھے، کس حد تک مانتے تھے، ذرا ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے۔ کن سے؟ جب قرآن اترا تو کون تھے؟ مشرکین مکہ کیا ہے، مخالف بن کے کھڑے ہوئے، ان سے پوچھئے من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 87۔ صاف، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا کہ لا یقولن، لام تاکید، نون تشدید تاکید۔ تو ترجمہ اس کا ایسا ہوگا کہ آپ ان سے پوچھئے تمہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ۔
ضرور بھی ضرور. اور اسی طرح فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. یہ بھی زخرف آیت نمبر 9. فرمایا آپ ان سے پوچھئے کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ اپنے آپ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی اللہ. کس نے زمین اور آسمان؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. وہ کہیں گے کہ اللہ ہے جو ان کو پیدا کیا، جو عزیز بھی ہے، جو علیم بھی ہے. تو اللہ کو علیم بھی مانتے تھے، عزیز بھی مانتے تھے، اسما کو بھی مانتے تھے. اور اسی طرح فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ذرا ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو سورہ مومنون اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جھٹ کہیں گے اللہ ہے. آیت نمبر 86. ہاں قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. آپ ذرا ان سے پوچھئے پوری کائنات کا مالک تنہا کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ. وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. تو وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی جو چیزیں زمین کے اندر ہیں وہ سب کا مالک کون ہے؟ ذرا ان سے پوچھو. وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر سيقولون الله. ذرا ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کون بارش برساتا ہے، اس کے ذریعے سے غلہ اگاتا ہے اور اس کے ذریعے سے تمہیں کھانا دیتا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع، کس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے سننے کی طاقت؟ کس نے دی ہے تمہیں؟ والابصار، تمہارے دیکھنے کی طاقت، بصارت. من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی، کون ہے وہ جو مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اور کون ہے وہ جو زندے کو مردہ کرتا ہے؟ کون مارتا ہے، جلاتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کون تقدیریں بناتا ہے تمہاری؟ تم ایک سوچ کے سوتے ہو، صبح اٹھتے ہی میں یہ کروں گا وہ کروں گا، سب پلان چوپٹ کون کرتا ہے؟ ہاں وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. اتنی بات ہے. من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. اتنی باتیں تو ہم بھی نہیں مانتے. آج ہمارا عقیدہ ذرا تلاش کر کے دیکھیے، کیسے کیسے لوگ نکل آئیں گے مسلمان کہتے ہوئے. کوئی کہتا ہے کہ کیا ہے بارش فلاں کی قبر پہ چاٹو تو پھر بارش ہوتی ہے، فلاں کیا ہے ہم کو بچے دیتے ہیں، فلاں کیا ہے اولاد دیتے ہیں، فلاں کی وجہ سے میں بچ گیا، فلاں کی قبر پہ کیا ہے 7 دن جاؤ تو ہمارے کام بن جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو تقدیریں کون بناتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہے. لیکن ہم کو پوچھو کہ ہماری تقدیر کون بناتا ہے، بگڑی کون بناتا ہے، تو کہتے ہیں کہ غوث الاعظم دستگیر. کہتے نہیں کہتے؟ بہت سے لوگ ہیں. ہمارا آج کا عقیدہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اگر ہم تقابل کر کے دیکھیں تو ان کا اچھا تھا، بہتر تھا. وہ تو صاف کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے. بچانے والا کون؟ اللہ ہے. مارنے والا کون؟ اللہ ہے. پناہ دینے والا کون؟ اللہ ہے. اللہ کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں. لیکن ہم نے بنا کے رکھا ہے دستگیر. اللہ کو پناہ کی ضرورت ہے. دست کہتے ہیں ہاتھ، اور گیر کہتے ہیں پکڑنے کو. جیسا ہم کہتے ہیں کف گیر، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو.
کفگیر ہتھیلی سے پکڑی جاتی ہے تو کفگیر کہتے ہیں، فارسی لفظ ہے۔ اور آج بہت سے لوگ دستگیر رکھتے ہیں نام، جو کہ لقب ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، دے کے رکھیں۔ کیوں دیے جی؟ کیوں دیے جی؟ اس واسطے دیے کہ وہ سب کو کیا ہے، سہارا دیتے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے جس پر کیا بڑا بوال ہوا میرے بیان پر، لیکن حقیقت ہے کہ پیچھے یہی واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھی کیا ہے، پناہ دی، نعوذ باللہ۔ بعضوں نے لکھا ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا موجود ہے باقاعدہ، اور نہ لکھا ہوا ہے تو بھی عقیدہ یہی ہے دستگیر رکھنے کا کہ یہ اور وہ ایک مرتبہ سیر کو نکلے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پھسلا اور یہ ہاتھ پکڑ کے کیا ہے، سہارا دے کے اٹھائے، تو اللہ نے ان کو لقب دیا کہ تم دستگیر ہو، تم ہاتھ تھامنے والے ہو۔ بعض لوگوں نے انکار کیا اور مجھے کیا ہے، عجیب و غریب گالیاں دی، آج تک ہسٹری اور ڈکشنری میں نہیں ہوگی اتنی گالیاں دی، اور پوچھا کہ یہ کہاں ہے کہاں ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر یہ نہیں ہے تو پھر تم ہی بتاؤ کہ یہ کیوں آیا نام ان کا دستگیر، اگر تم اس کی تردید کرتے ہو نا جی، اگر اس کا یہ معنی نہیں ہے تو آخر عبد القادر جو ان کا نام تھا اس پر دستگیر لگا کیوں؟ تم بتاؤ تشریح، وہ کس کس کا ہاتھ پکڑتے تھے، کیوں ہاتھ پکڑنے والا کا نام آیا؟ جب ہم کھل کے ان کے اعتقادات بیان کرتے ہیں کہ بدبختو یہ تمہارے گندے عقیدے، تب تل ملا کے اٹھتے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں پوچھتا ہوں لکھا کہاں ہے؟ یہ بحث چھوڑو، تم بتاؤ اس کی اصل تشریح کیا ہے؟ جب دستگیر کا مطلب تو سب کو معلوم ہے، ہاتھ پکڑنے والا، آخر کس واقعے کی بنیاد پر ان کو دستگیر کہا گیا؟ تشریح بتاؤ، تم بتاؤ۔ اگر میں نے جو تشریح دی وہ نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ کوئی مائی کا لال نہیں ہے اس کی تشریح کر سکے۔ تو یاد رکھیے، یہ دوغلے بازیاں عوام کے ساتھ کھیلتے ہیں، بدبخت عوام تو انوسنٹ ہے، اس کو کیا معلوم ہے دستگیر کا کیا معنی ہے؟ جو جا کے کیا ہے منتوں مرادوں سے پیدا ہوتا ہے اس کا نام یہ لوگ دستگیری رکھ دیتے۔ کیوں؟ بہت لیٹ پیدا ہوا تھا، کیوں؟ انہوں دیے سو انہی کے نام پہ، قادر ولی کا بکرا، کالے شاہ ولی کی بھینس، ایسا ہے نا، ویسا یہ بچہ کیا ہے ان کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں کتنے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نام دستگیر ہیں، آپ جا کے پوچھیں کیوں بھائی دستگیر رکھے، ذرا پوچھو، صاف ان کا عقیدہ اندر یہی ہوگا کہ ان کے پاس جانے سے ہی ہم کو بچہ ملا۔ ہاں، یہ عقیدے ہیں ہمارے، جبکہ مشرکین مکہ کے عقیدے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ سورہ زخرف فرمایا کہ اللہ، کائنات کو، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ دو آیات یاد رکھ لیجئے، سورہ زخرف کی 9 اور 87، جن میں اللہ تعالیٰ الگ الگ پوچھتا ہے کہ ایک تم کو، من خلقہم، کہتے ہیں کہ اللہ، من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کہتے ہیں اللہ عزیز، زبردست، علیم، آیت نمبر 9۔ اور اسی طرح مومنون کی آیتیں یاد رکھ لیجئے، خاص کر ان آیتوں، قل لمن الارض ومن فیہا، 85، 86، 87، ان آیتوں کو یاد رکھ لیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ عقیدہ کیا تھا ان کا، جو صاف کہہ رہے تھے اللہ عرش، قل من رب السماوات السبع ورب العرش، عرش عظیم کا مالک وہ بھی اللہ، تو اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے عرش کو بھی مانتے تھے، اللہ کو عرش ہے یہ بھی مانتے تھے، ہاں، یہ بھی اعتقاد تھا ان کا۔ اور اسی طرح سورہ یونس کی جو آیت میں نے تلاوت کی، جس میں 5-6 سوالات ایک ساتھ ہیں، من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر۔ کوئی اس میں سے انکار نہیں کرتا، سب کے لیے انہوں نے یہی کہا کہ سیقولون للہ، جھٹ کہا کہ اللہ ہے۔ حتیٰ کہ ایک بات ہمارے ہاں کیا ہے بڑا مشہور ہے، وہ یہ کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہا، یہ قرآن میں بھی موجود ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہی بڑا رب ہوں۔
تو گویا کہ اس نے اللہ کے رب ہونے کا انکار کیا، حالانکہ بات یہ نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو رب مانتا تھا۔ وہ رب اس واسطے کہا کہ کھلانے پلانے والا ہوں میں بس، کیونکہ بعض دوسری جگہ اس کے بارے میں صاف آ رہا ہے کہ وہ اس کا اقراری تھا۔ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، سورہ اسراء کے اندر فرمایا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، سورہ نمل کے اندر۔ یہ دراصل جھگڑالو اور اپنے دل کے اندر کا تکبر تھا، ظلم اور اس کا عدوان تھا، جو وہ بات کو نہیں مان رہا تھا، اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، لیکن اندر سے وہ رب ہونے کا قائل تھا کہ میرا بھی ایک رب ہے۔ فرعون نے بھی انکار نہیں کیا، فرعون بھی مانتا تھا۔ یہ بات ہے الگ ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، یہ بھی کہا کہ میرے علاوہ کون ہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے۔ لیکن یہ کہنے کے ساتھ ساتھ جب بنی اسرائیل کو لے جانے کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس نے یہی کہا کہ موسیٰ دراصل تم کو اور تمہارے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہی مانتا تھا معبود ہیں ان کے بھی۔ اور اسی طرح بعض لوگ کمیونسٹ قسم کے تھے، اس کی بھی تردید قرآن میں آئی ہے۔ ہاں، اس زمانے میں بھی کچھ تھے جو مکمل نہیں مانتے تھے رب ہونے کی حیثیت سے۔ جاسیہ کے اندر آیت نمبر 24 فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ تو بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری دنیا کی یہ زندگی، یہ موت، یہ حیات، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بس زمانہ ہے، وہ ہم کو کوئی مارتا جلاتا نہیں ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، جو بھی ہوتا ہے صرف کیا ہے، زمانہ ہے، زمانہ گزرتا، کوئی پیدا ہوتا ہے، زمانہ گزرتا، کوئی مر جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ذہنیت بھی تھی۔ ان تمام کے مقابلے میں عقیدہ صحیحہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور سب کو کیا ہے کہا اور بتایا کہ اس کو مانو، یہی عقیدہ اصل میں صحیح مسلمان کا عقیدہ ہے، تو معلوم ہوا کہ جو حیثیت سے مشرکین مکہ مانتے تھے وہ کافی نہیں تھا۔ ایسے ہی ماننے والوں کو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان لانے والو یہ مشرکین ناپاک ہیں۔ انہی کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نازل کیا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے الکافرو۔ ان کا عقیدہ یہی تھا، وہ رب کو مانتے تھے، لیکن جیسے ماننا ہے ویسے نہیں مانتے تھے۔ اب اس میں کیا ہے دیکھیے، دو باتیں اہم ہیں۔ اگر ہم اس میں تھوڑا سا ہم گہرائی میں جائیں گے تو جن لوگوں نے خالق کا انکار ہی کر دیا، جیسے کہ میں نے ایک عقیدہ بتایا تھا کمیونسٹ ذہنیت کا، یہ آج نہیں شروع ہوا، یہ پہلے بھی تھے کچھ لوگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے سورہ جاسیہ میں، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ زمانے کا الٹ پھیر، مرنا جینا، اسے کوئی پیدا نہیں کیا، کوئی خالق ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ زمانہ ہے بس، وما یہلکنا الا الدہر۔ سب سے پہلا کنڈیشن اس پہ آئے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کوئی ہے ہی نہیں ہمارا، بس ایسے ہی دنیا چل رہی ہے، ایسے ختم ہو جائے گی۔ اب اس سے سوال یہ ہے کہ اچھا تب بتاؤ، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون؟ اب اس میں دو ہی باتیں ہوں گی۔ فرمایا اگر تمہارا یہ عقیدہ بن گیا کہ کوئی ہے ہی نہیں رب، تو تم خود بخود پیدا ہو گئے۔ اگر خود بخود پیدا نہیں ہوئے، ام هم الخالقون، تم خود اپنے آپ کو پیدا کیے؟ دو سوالوں کا جواب دو۔ کیوں کائنات میں کوئی خود بخود نہیں ہوتا؟ کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ کیا ہے، میں گیا تھا اور میرے آفس میں سب چیزیں سیٹ کی ہوئی، میرا کمرہ سیٹ کیا ہوا، میرا بینچ سیٹ کیا ہوا، اے سی چل رہی تھی، اور میں
یقین رکھتا ہوں کہ یہ سب جیسے ہی 9 گھنٹے ہوئے آفس کی چیزیں سب کے سب برابر سیٹ ہو گئی اور اسی طرح اے سی آن ہو گئی اور اس کے بعد میرے آنے کا انتظار کرنے لگی، تو بچہ بھی کہے گا پاگل تھوڑی ہے تو، یہ کیسے ہوگا؟ خود بخود تو کوئی نہیں ہوتا، 9 گھنٹے ہوتے ہی کس طرح تیرا آفس سیٹ ہو گئے؟ تو پہلا تو گیا، پہلا عقیدہ تو ہو نہیں سکتا۔ ام خلقوا من غیر شیء، کسی بھی چیز کے بغیر تم خود ہو گئے۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں اور تم کو بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی نہیں مانتے ہیں، تو تم خود اپنے آپ کو بنائے ہو کیا؟ ام ہم الخالقون، بتاؤ۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اپنے آپ کو بنا لیا۔ جب یہ بھی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ہے جو بنانے والا ہے تمہیں۔ کائنات کی ہر شے گواہی دے رہی، ہر شے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کی ہر شے دلیل دے رہی ہے کہ دیکھو ہم کو پیدا کرنے والا ایک ہے، واحد بھی ہے، اکیلا بھی ہے، ہم کو پیدا بھی کیا ہے، ہم خود پیدا نہیں ہوئے، ہر چیز اعلان کر رہی ہے۔ تو اس عقیدے کو اگر ہم اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لیں کہ پہلا تو اس حیثیت سے ناکارہ ہے کہ خود بخود نہیں کچھ بنا، دوسرا ہم خالق نہیں ہیں، تو تیسرے پہ آ کے بات بالکل ذہن میں پیوست ہو جاتی ہے کہ ہم کو بنانے والا ہے۔ جب بنانے والا ہے اور وہ بنا کے تمہیں بتا رہا ہے کہ میں بنایا اور میری ہی عبادت کرو، تو تم دراصل دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب آئی بات سمجھ میں؟ مشرکین مکہ بنانے والا ہے تو مانتے تھے، لیکن صرف بنانے والے کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا بدبختو، تم خود مانتے ہو پیدا میں نے کیا، تم خود مانتے ہو میں نے کیا ہے تمہیں وسائل فراہم کیے، تم خود مانتے ہو آسمان اور زمین کو میں نے پیدا کیا، تم خود مانتے ہو بارش میں نازل کرتا ہوں، تم خود مانتے ہو کھلاتا میں ہوں، تم کو مارتا میں ہوں، جلاتا میں ہوں، تمہارے تقدیریں اور تدبیریں بناتا میں ہوں، تم سب یہ مانتے ہو، پھر میری ہی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ عبادت میں دوسروں کیوں شریک کرتے؟ یہی سوال آج کے جتنے بھی کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر جانے والے مانگنے والے درگاہ ہوں، خواہ جھنڈے ہوں، خواہ بنڈے ہوں، خواہ پیر ہوں، خواہ فلاں ہوں، خواہ فلاں، ان سب سے ایک ہی سوال یہی ہے کہ آپ سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائے، اللہ نے کیا ہے ہمیں مارا، اللہ نے ہمیں جلایا، اللہ جلانے والا، اللہ مارنے والا، اللہ تقدیریں بنا، یہ سب تم خود مانتے ہو، تو پھر عبادت میں کیوں غوث اعظم کو شریک کرتے ہو؟ عبادت میں کیوں ولیوں کو شریک کرتے ہو؟ انہوں نے کیا بنایا ذرا بتاؤ؟ جب انہوں نے کچھ بنایا ہو تب جائز ہوتا نا، ان کا کچھ حکم چلتا ہی نہیں ہے، انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں ہے۔ اسی واسطے ہمیشہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کو بتلا کر اپنی الوہیت کی دعوت دی۔ ارے بدبختو، رب میں ہونے کا تو اقرار کرتے ہو لیکن الہ ہونے کا اقرار نہیں کرتے ہو، عبادت میری ہی کیوں نہیں کرتے؟ تو اصل اب معلوم ہوا ہر نبی جو امت میں آیا اور اللہ کے رسول جو آئے، سب یہ توحید کا پیغام لے کے آئے کہ اللہ کو رب مانو نہیں، اللہ کو رب کے ساتھ الہ مانو، عبادت صرف اسی کی کرو۔ تم اللہ کو مانتے ہو لیکن مکمل نہیں، مکمل تب ہوگا جب عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو گے۔ یہ ہے اصل بات جس کو سمجھنا ہے، جس کو میں نے آیتوں کے ذریعے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں توحید الربوبیہ۔ توحید الربوبیہ، رب ہونے کی حیثیت سے اللہ کو ماننا، یہ معاملے میں مشرکین مکہ اور اس سے پہلے کی امتیں سب مانتی تھی، ان میں خلل واقع نہیں ہوا زیادہ۔ کہاں خلل ہوا؟ خلل وہاں واقع ہوا جہاں پر اللہ کی عبادت میں لوگ دوسروں کو شریک کرنے لگے، اور تمام انبیاء کرام اسی عبادت میں جو اللہ کو شریک کرتے تھے،
اس چیز کو بتانے اور روکنے کے لیے آئے کہ دیکھو اللہ اکیلا خالق اور مالک ہے، تو اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرو۔ اسی پر تمام جھگڑا ہوا مشرکین مکہ کے ساتھ، اسی پر بدر ہوئی، اسی پر احد ہوا، اسی پر خندق ہوئی، اسی پر کیا ہے بڑے بڑے معرکے ہوئے، اور اسی واسطے ان مشرکین مکہ کو قتل کیا گیا، اور حتیٰ کہ اللہ نے مکہ فتح کرا دیا۔ ورنہ تو وہ بسم اللہ لکھتے بھی تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے، لبیک اللہم لبیک کہتے بھی تھے حج عمرے میں۔ ابو جہل نے کعبے کا پردہ پکڑ کے جو دعا کی، جو سورہ انفال کے اندر اللہ نے وہ نقل کی ہے، وہ خود اللہ کو ہی پکارا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق۔ اللہم، ہم بھی اللہم ہی کہتے ہیں نا جی، اس نے بھی یہی کہا۔ کب اللہ کے رسول کی مخالفت میں بدر کے لیے نکل رہا ہے، اس وقت اس کی دعا اللہ ہی سے تھی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ اگر وہ حق پر ہیں تو ہم پر کیا ہے، پتھر کی بارش برسا۔ خود دعا کر رہا تھا لیکن اللہ سے ہی کر رہا تھا، اللہ کو مانتا تھا، تو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اصل مسئلہ تھا کہ اللہ کی عبادت میں شریک کرتا تھا۔ آج بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور علماء سو اپنے جبے قبوں کے ساتھ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر، ان کو سمجھانے کے لیے وقت نہیں دیتے اور سمجھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ ان کے اعتقادات کو اور جھوٹی چیز، الٹی سیدھی باتوں سے کیا کرتے ہیں اور پختہ بنا کے ان کے جیبوں سے بھی لوٹتے ہیں اور ان کے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ورنہ تو عوام تو کیا ہے، جہالت میں ہے۔ جو جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ علماء سو ہیں، جنہوں نے کیا کیا، اس کو چھپا کے وہ عوام کو کیا کیا، ان کے قصے اولیاء کی فلاں فضیلت، یہ ایسے ہوا ویسے ہوا، جاؤ یہاں فاتحہ، وہاں یہ کرو، یہاں پڑھو، وہاں لیٹو، وہاں چاٹو، وہاں کرو، یہ سب چیزیں بنا کے کیوں رکھی؟ ان کا کاروبار چلتا رہے۔ ہاں تو یاد رکھیے، ورنہ تو یہ بالکل بڑا واضح عقیدہ ہے، اس میں کوئی بھی کجروی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، توحید میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ایک اللہ کو مانتے ہو، ایک اللہ کو رب مانتے ہو، ایک اللہ نے تمہیں بنایا دیا سب کچھ، تو ایک ہی اللہ کی عبادت کرو نا، اس میں کون سا مسئلہ ہے نہیں سمجھ میں آنے والا؟ سیدھا صاف ہے، جھکو تو اللہ کے لیے جھکو، کھڑو تو اللہ کے لیے کہو، رکوع تو اللہ کے لیے کرو، سجدہ اللہ کے لیے کرو، دعا اللہ کے لیے کرو، نذر و نیاز اللہ کے لیے کرو، جتنی عبادت کی چیزیں سب اللہ کے لیے کرو، اس میں کوئی دقت کیا ہے؟ کون سا مسئلہ ہے جو نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ کیوں جاتے ہو ان کے درگاہوں پر، ان کے قبروں پر، یا ان کو شریک کرتے ہو؟ کہاں ہے اس کے دلائل؟ کیوں اپنے عقیدے کو بگاڑتے ہو؟ اتنا سلیس، اتنا آسان عقیدہ اللہ نے دیا ہے، لیکن امتیں گمراہ اس واضح عقیدے سے راستہ چھوڑ کر، ہٹ کر، اپنی عقلی منطقیں دوڑا کر ہمیشہ گمراہ ہوئی۔ اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ انبیاء کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شرح و بسط کے ساتھ توحید اور کائنات کے ہر شے کے بارے میں، اور اس کے بہترین اسلوب اور عمل کے بارے میں، اور کس پر تمہاری دین و دنیا موقوف ہے اس کے بارے میں جتنی کچھ وضاحت ہونی تھی اللہ تبارک و تعالی نے دے دی، اور نبوت ختم کر دی۔ اب کلام اللہ اور سنت رسول اللہ کو دیکھو، پڑھو اور عمل کرو، اور اپنی راہ جنت کی راہ بنا لو۔ یہ تھی وہ باتیں، میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو سامنے شرح و بسط کے ساتھ توحید الالوہیہ کیا ہے، ربوبیہ وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا، رب ہونے کی حیثیت سے اللہ کو ایک ماننا، اور اس میں مشرکین مکہ اس سے پہلے کی امتیں سب مانتی تھی۔ اصل مسئلہ تو جو شروع ہوا وہ الوہیت کا مسئلہ تھا، کہ اللہ
ایک ہی کی عبادت نہیں کرتی تھی۔ اسی واسطے اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، توحید کا معنی ہرگز بھی اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، توحید کا معنی ہے اللہ ایک کی عبادت کرنا، ایک مانتے ہوئے اللہ ایک کی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح روح جو توحید ہے اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھا کر اس کو پھیلانے کے لیے تن من دھن لگانے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک کی ہر نجاست سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء سوء اور غلط عقیدے اور باطل فرقوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے، جب تک دنیا میں رکھے توحید پر رکھے، جب بلا لے تو کلمہ توحید کے ساتھ ہمیں بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔